بھارت یہ چاہتا ہے کہ افغانستان بھی اپنے بارڈرز گرم کرے پاکستان کے ساتھ تاکہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے بارڈرز گرم کرے۔ ہم نے رات افغانستان کی 21 چیک پوسٹوں پر بھی قبضہ کیا ہے۔ معید پیرزادہ صاحب کا تو انڈین نیریٹو ہوتا ہے نا۔ السلام علیکم، مزمل سوورڈی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اقرا ریاض۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مزمل سوورڈی۔ السلام علیکم مزمل صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک۔ آپ سنائیں، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں ٹھیک، اللہ پاک کا شکر ہے۔ انشور ہمارے ناظرین خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو مزمل صاحب، بلاگ کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے افغان وزیر خارجہ امین متقی نے بھارت میں میڈیا سے جو گفتگو کی ہے وہ یقیناً آپ نے سنی ہوگی۔ تو کیا افغانستان نے بھارت کو خوش کرنے کے لیے پاکستان پر حملہ کیا ہے تاکہ وہ ان سے اور فنڈنگ لے سکے؟ دیکھیں، یہ جو ٹو فرنٹ وار کی انڈین اسٹریٹجی ہے، یہ متقی کے دورہ بھارت سے پہلے ہی سامنے آ گئی تھی کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ افغانستان بھی اپنے بارڈرز گرم کرے پاکستان کے ساتھ تاکہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے بارڈرز گرم کرے، تو دونوں طرف سے پاکستان کو ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف سے ایک جنگ کا سامنا ہو۔ اس کو ٹو فرنٹ وار اسٹریٹجی انڈیا نے نام دیا تھا، اور یہ جو متقی کا اتنا لمبا دورہ ہے یہ بھارت کی ٹو فرنٹ وار اسٹریٹجی کے لیے ہی کیا گیا تھا، اور اسی کا جو ٹرائل ہے وہ کل رات افغانستان نے کرنے کی کوشش کی کہ افغانستان نے پاکستان پر جہادیت کی، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کے نتائج وہی ہیں جو 10 مئی کو بھارت کی جہادیت کے تھے کہ پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے، اور افغانستان کو شاید اتنے سخت جواب کی توقع نہیں تھی، جیسے انڈیا کو ہم سے اتنے سخت جواب کی توقع نہیں تھی۔ اور ہم نے رات افغانستان کی 21 چیک پوسٹوں پر بھی قبضہ کیا ہے، ان کے جو ملٹری ہائیڈ آؤٹس ہیں یا ملٹری سینٹرز ہیں، ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور ان کے اور جگہوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ تو میرے خیال میں جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے طالبان کی، ان کو رات اندازہ ہو کیا ہوگا کہ اگر وہ انڈین گیم کھیلتے ہیں تو ان کا نقصان زیادہ ہوگا۔ لیکن بھارت کسی نہ کسی طرح رسپونڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ ہم الفتح مارتے ہیں تو بھارت برہموس مارتا ہے، اور دونوں ملک نیوکلیئر ہیں، لیکن افغانستان کے پاس تو رسپونڈ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب پاکستان نے ابھی تو اپنے میزائل مارنے شروع نہیں کیے، ہم نے صرف ہیوی آرٹلری سے جواب دیا ہے، تو ان کا اتنا نقصان ہوا ہے۔ آگے چل کے اگر ہم میزائل مارنے شروع کرتے ہیں تو ان کا زیادہ نقصان ہوگا۔ اس لیے میرے خیال میں جو بھارت کی ٹو فرنٹ وار اسٹریٹجی تھی پاکستان کے لیے، کل رات اس کا پہلا ٹرائل تھا، اور اس ٹرائل کے نتائج بھارت بھی اسیس کر رہا ہے، افغانستان بھی اسیس کر رہا ہے، اور پاکستان بھی اسیس کر رہا ہے کہ یہ جو بھارت کی اسٹریٹجی ہے وہ کتنی کامیاب ہے اور کتنی ناکام۔ تو سر، یہ جو افغان طالبان کے مرکزی ترجمان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ پاکستان نے ایک وفد بھجوانے کی بات کی تھی۔ میرا خیال ہے وہ وفد بھجوانے کی بات جو ہے وہ افغانستان کی جارحیت سے پہلے کی بات ہے۔ اب تو افغانستان جو ہے وہ سیز فائر کی بات کر رہا ہے، جبکہ پاکستان سیز فائر کی نہیں کرنا چاہتا۔ میرے خیال میں پاکستان اب اس جو افغانستان میں سٹرائکس کا عمل ہے اس کو لمبا چلانا چاہے گا، تاکہ افغانستان کے اندر سارے انفراسٹرکچر کو، جو ٹی ٹی پی کا ہے، بی ایل اے کا ہے، مجید بریگیڈ کا ہے، اور جو انفراسٹرکچر ہے، اس سارے کو تباہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو مجھے یہ پاکستان کی سٹرائکس جو ہیں وہ لمبی چلتی نظر آتی ہیں۔ تو سر، یہ جو پاکستان خطے میں یہ جو سیکیور دہشت گردی ہے، اس کو جڑ سے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، لیکن اب بھارت جو افغانستان کو آگے رکھ کر پیس امن کا سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں؟ میرے خیال میں جو بھارت کی پراکسی اسٹریٹجی ہے کہ وہ افغانستان سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پراکسی وار کو سٹیج کرے۔ جب ہم افغانستان کے اندر اسٹرائک کرنا شروع کر دیں گے، جب ہم افغانستان کے اندر ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیں گے، تو اس میں را کا نیٹ ورک بھی نشانے میں آئے گا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو را کا نیٹ ورک ہے وہ بھی نشانے پر آئے گا، اور اس کو بھی افغانستان میں نشانہ بنایا جائے گا۔ ٹی ٹی پی کے نیٹ ورک کو بھی بنایا جائے گا، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو بھی بنایا جائے گا۔ اور پاکستان کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ ہمیں کسی سیز فائر کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے افغانستان سے، ہمیں کسی مذاکرات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔
فی الحال اب ہم نے جو نیو نارمل سیٹ کیا ہے کہ ہم وہاں پہ اسٹرائک کریں گے، ہمیں اس نیو نارمل کے ساتھ چلنا چاہیے جب تک کہ ہم اپنے سارے اہداف حاصل نہیں کر لیتے. لہذا میں کسی سیز فائر مذاکرات کو ابھی نہیں دیکھ رہا، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. تو مزمل صاحب، یہ جو محیط پیرزادہ کی جانب سے بیان دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے خاص طور پر نام لے کر کہ جنرل عاصم منیر کے ہجان نے پاکستانی ریاست کے لیے ایک مشکل دور کا آغاز کر دیا ہے، دنیا تو جنرل حافظ سید عاصم منیر کی تعریف کر رہی ہے کہ وہ امن و امان قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشاں ہیں اور ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے، تو پھر یہ کیا چاہتے دیکھیں، معید پیرزادہ صاحب کا تو انڈین نیریٹو ہوتا ہے نا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، اور یہ دیکھیں جی ہم نے افغانیوں کو اتنی دیوار سے لگا دیا ہے کہ وہ ہم پر حملہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. لیکن ٹیکنیکل صورتحال تو ایسی نہیں ہے نا، ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا ہے. وہ اپنے بھارتی مفادات کے چکر میں پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں. وہ بھارت کے مفادات کا تحفظ کرنے کی طرف اگر چل پڑیں گے، اگر افغانستان جو ہے وہ بھارت کی پراکسی بن جائے گا، تو پاکستان کے پاس کیا طریقہ رہ جائے گا اس کو اٹیک کرنے کے علاوہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان نے افغانستان کو رسپونڈ کیا ہے، اس کی دنیا میں قبولیت نظر آئی ہے. مجھے نہیں نظر آیا کہ کسی ملک نے پاکستان کے جوابی حملوں کی مذمت کی ہو انٹرنیشنلی. آپ ایک ملک بتا دیں جس نے کہا ہو کہ پاکستان نے جوابی طور پہ غلط کیا ہے. آپ ایک ملک بتا دیں جس نے پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہو. آپ ایک ملک بتا دیں جس نے افغانستان، انڈیا کے علاوہ، جس نے افغانستان کی حمایت کا اعلان کیا ہو. اور انڈیا کی حمایت بھی بہت محدود ہے. کوئی انڈیا افغانستان کے یہ طالبان کے ساتھ لڑنے تو پاکستان کے ساتھ نہیں آ جائے گا. ویسے ہیں؟ بھی انڈینز نے کل رات جو ٹیسٹ ٹرائل کیا ہے اس میں انڈیا نے تو پاکستان پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کی، انہوں نے تو افغان طالبان کو قربانی کے بکرے کے طور پہ استعمال کیا ہے جی، اور ان کا نقصان کرا دیا ہے. اب یہ تو افغان طالبان نے دیکھنا ہے کہ وہ کتنا قربانی کا بکرا اس طور پہ استعمال ہونا چاہتے ہیں اور کتنا نہیں ہونا چاہتے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر پاکستان نے افغانستان کے اندر سٹرائکس جاری رکھی تو اس سے افغان طالبان کی افغانستان کے اندر رٹ کمزور ہوگی. جو ان کا ایک ماچو امیج ہے نا کہ ہم تو افغانستان کے محافظ ہیں اور ہم برداشت نہیں کرتے فارن انٹرونشن، وہ ختم ہو جائے گا. اور وہاں کے لوگ بھی کہیں گے کہ روز تو آپ کو کٹ پڑ رہی ہے اور آپ سے آگے کچھ ہو نہیں رہا. تو میرے خیال میں یہ افغان طالبان کی اپنی رجیم کے لیے بہت خطرناک ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح رکھیں. اور آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چند دن چلنے دیں، پھر وہاں پہ سینس پریویل کرے گی. تو سر یہ جو اب کہا جا رہا ہے کے پی کی طرف آؤں گی کہ پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 80 کے قریب جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں انہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا ہے اور غیر ضروری کالز اٹھانے پر پابندی ہے، اس متعلق آپ کیا کہیں؟ جی وہ ڈرے ہوئی ہے نا پی ٹی آئی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا کہ اس وقت سہیل افریدی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس وقت تو اپوزیشن ابھی تک اپنا مشترکہ امیدوار بھی نہیں لا سکی. ابھی ہوں اپوزیشن کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے وہاں. لیکن یہ بندے رکھنا، بندوں کو غائب کرنا، پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم میں بھی لوگوں کو اسی طرح غائب کیا تھا، اپنے لوگوں کو ان سے موبائل لے لیے تھے. یہ پرانی حکمت عملی ہے تحریک انصاف کی، کیونکہ ان کو اپنے لوگوں پہ اعتبار نہیں ہوتا. وہ ان سے موبائل واپس چھین لیتے ہیں، ان کو کمروں میں بند کر دیتے ہیں، ان سے زبردستی ووٹ لیتے ہیں. لیکن یہ کوئی جمہوری طریقہ کار نہیں ہے. تاہم مجھے نہیں لگ رہا کہ اس وقت سہیل افریدی کا راستہ روکنے کی کوئی باقاعدہ کوشش ہو رہی ہے. کہیں کسی نے کسی کو توڑنے کی کوشش کی ہے یا کوئی ایم پی اے خریدنے کی بات ہے، ایسی کوئی خبر کے پی سے نہیں آئی ہے. سہیل افریدی کا راستہ صاف ہے. تو سر ایک اور چیز آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گی کہ کیا گنڈا پور کا استعفیٰ منظور ہوئے بغیر انتخابی عمل جو ہے وہ ہو سکے گا یا انتظار کیا جائے گا؟ دیکھیں گورنر کے پی کیا کر سکتے ہیں. گورنر کے پی یہ کر سکتے ہیں کہ وہ سہیل افریدی سے حلف نہ لیں اور وہ کہیں کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب درست نہیں ہوا. اس کی مثال موجود ہے کہ تحریک انصاف کے گورنر تھے عمر سرفراز چیمہ، انہوں نے حمزہ شہباز سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا. اور آپ کو یاد ہے پھر معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا تھا، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو کہا تھا کہ آپ حلف لے لیں. اسی طرح جب چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے تب بھی حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں عارف علوی نے حلف لیا تھا، کیونکہ تب نون لیگ کا گورنر تھا اور اس نے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا.
तो ये गवर्नर की जानिब से हलफ लेने से इनकार की रिवायत वैसे तो तहरीक इंसाफ के उमर सरफराज चीमा साहब ने ही शुरू की थी, और ये अब मौजूद है। मुझे ये नजर आ रहा है कि हो सकता है कुंडी साहब कहें कि मैंने भी इस्तीफा मंजूर नहीं किया था, ये इंतखाब गैर कानूनी है, तो फिर मामला तो खलल पेशावर हाई डाला कोर्ट, जा सकता है यानी। नहीं, फिर पेशावर हाई कोर्ट में केस चला जाएगा, और पेशावर हाई कोर्ट जो है वो स्पीकर के पी असेंबली को भी कह सकता है कि वो हलफ ले लें, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी हलफ ले सकते हैं, या वो उसका कोई आईनी रास्ता निकाला जा सकता है, दोबारा इंतखाब हो सकता है, लेकिन इस सब से सुहेल आफरीदी का रास्ता नहीं रुकेगा। ये सब गुनाह बेलज्जत है, मैं इसको कोई ऐसी कामयाब स्ट्रेटेजी करार नहीं देता। सर एक और चीज यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि हमें पता है कि वजीर आला, अब नामजद जो वजीर आला सुहेल आफरीदी हैं, कि उनके क्या क्या बयान सामने आते रहे हैं और फिर उनकी क्या लाइन है, क्या डोमेन है। तो वो जो कहते हैं कि उन्होंने हम सबको कलदम किया हुआ है, सबको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, सारी एफआईआर जो है वो हम पर की हुई है, ये खुद उसामा बिन लादेन से राब्ते में थे। तो क्या एक सूबे के वजीर आला को इस सोच के साथ कबूल किया जा सकता है? एक्सेप्टेबल है ये चीज? देखिए, अभी देखिए वो मुंतखब तो हो जाएंगे। हाँ जी। वजीर आला बनने से पहले के बयानात और होते हैं, वजीर आला बनने के बाद के बयानात और होते हैं। हम्म। हमने देखा है कि लोगों पर जब ओहदा मिलता है, जिम्मेदारी आती है, तो उनमें तब्दीली आती है। ये देखना पड़ेगा कि सुहेल अफरीदी में कितनी तब्दीली आती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सुहेल जी। अफरीदी के लिए ये वजारत आला कांटों की सेज होगी। ब्यूरोक्रेसी उनके साथ ताउन नहीं करेगी। ब्यूरोक्रेसी को देखो, गंडापुर के बारे में ये राय थी कि एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ है, उनकी रिट हम्म। थी केपी में। जब सुहेल अफरीदी के बारे में ये राय होगी कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है, सिस्टम उनके साथ नहीं है, मुझे नहीं लगता ब्यूरोक्रेसी उनके साथ ताउन करेगी, या उनकी कोई ऐसी रिट होगी केपी पे कि वो एक मजबूत वजीर आला होंगे। मैं सुहेल अफरीदी को एक कमजोर वजीर आला के तौर पे देख रहा हूँ, एक मजबूत वजीर आला के तौर पे नहीं देख तो सर ये अब जो राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है कि हमें दाखिली इस्तेहकाम की हमेशा से ज्यादा जरूरत है इस वक्त, यानी हुकूमत ने तमाम पार्टीज को मिल बैठने का कह दिया है। क्या पीटीआई मुतहम्मिल होगी इस बात पर? क्योंकि हमने देखा है कि हमेशा से हिस्ट्री रही है पीटीआई की कि वो जब भी जरूरत होती है तमाम पार्टीज के लिए दावत दी जाती है तो पीटीआई कभी शिरकत नहीं करती। तो अब क्या करेगी वो शिरकत? देखिए, मेरा ख्याल है कि पीटीआई के बगैर भी जो है दाखिली इस्तेहकाम हुआ। हमने पाक भारत जंग में देखा पीटीआई एपीसी में आने को तैयार नहीं थी, तो क्या पाक भारत जंग में पाकिस्तान को फतह नहीं मिली? अब हम अफगानिस्तान पर भी देखते हैं कि पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बरक्स है। लेकिन हम क्या देख नहीं रहे कि पाकिस्तान को फतह मिली है अफगानिस्तान पे? मेरे ख्याल में पीटीआई अपनी पॉलिसी से इर्रेलेवेंट हो रही है कि मुल्क के अहम इश्यूज पे अब उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। अब कोई ये जरूरत महसूस नहीं करता कि पीटीआई को ऑन बोर्ड लिया जाए। ये न्यू नॉर्मल हो गया कि सबको समझ आ गई है कि पीटीआई ने तो हम्म। होना नहीं है, उनके लिहाजा बगैर भी काम ही पीटीआई चल रहा है। उसके बगैर ही काम चल रहा है। ये पीटीआई खुद को पॉलिटिकली इररेलेवेंट कर रही है। बड़े अहम इश्यूज पर, कौमी मामलात पर जब वो ताउन नहीं करती, तो वो खुद को इररेलेवेंट कर लेती है, क्योंकि उन मामलात को फिर आगे तो चलना होता है, उनकी वजह से कुछ रुक तो सकता नहीं है, वो खुद इररेलेवेंट हो रही है। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने